آج ایک اور بڑی اہم اور افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں نور الامین دانش، انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے، اور وہ خبر اسلام آباد میں F11 کی ہے کہ یہاں پر ایک 25 سالہ خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، اور یہ لاش 4-5 دن پرانی لاش ہے۔ ہوا یوں کہ آج صبح یہاں قریب کیونکہ آبادیاں ہیں اور ان آبادیوں میں بھینسیں چرانے والے موجود ہیں، تو اسی طرح ایک شخص جس کی بھینسیں تھیں تو وہ اس علاقے کے اندر اپنی بھینسیں چرا رہا تھا کہ اسے اچانک محسوس ہوا کہ یہاں پر تعفن ایک بدبو آ رہی ہے، تو اس نے اس بدبو کی جانب تھوڑا سفر کیا جس طرف بدبو آ رہی تھی۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو انتہائی حیرت زدہ رہ گیا اور خوف کا شکار ہو گیا کہ وہاں پر ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جس سے بدبو آ رہی تھی، اور اس نے فوری طور پر 15 کو فون کیا۔ 15 کے اہلکار جب وہاں پر آ گئے تو ڈیڈ باڈی کو اٹھایا گیا اور اسے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ باڈی کو مرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا، اور تشدد کے بعد یہ لڑکی جس کی عمر 25 سال کم از کم اور 30 سال اس کے درمیان بتائی جا رہی ہے، وہ ہلاک ہو گئی۔ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لڑکی کون تھی، تاہم اس کی وضاحت سے، اس کی ڈریسنگ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، کوئی غریب لڑکی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ اس علاقے کے اندر کیونکہ یہاں پر نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں نوجوان لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، ڈانس کروائے جاتے ہیں، شراب و شباب اور کباب کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے مبینہ طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو E11 میں عثمان مرزا جو شخص تھا جس نے یہاں گیسٹ ہاؤس میں ایک لڑکے اور لڑکی کو باقاعدہ گالم گلوچ کی، ان سے برا کام کروایا اور ان کی ویڈیو بنائی، ان کو بلیک میل کرتا رہا، تو وہ E11 میں یعنی F11 کے بالکل سامنے جو E11 ہے وہاں پر یہ سارا کام اس نے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ اس طرح کے واقعات شہر کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک سے یہ واقعات اتنا اس حد تک بڑھنا کیوں شروع ہو گئے۔ اور دوسری بات، آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں راولپنڈی میں ہی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ایک خاتون ہے نسیم بی بی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک موٹر سائیکل سوار ان کو ساتھ بٹھایا، ساتھ لے کر گیا جنگل میں، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے 14 مہینے کے بچے کو قتل کر دیا، اور نہ ماننے کی وجہ سے چاقو سے نسیم بی بی پر حملہ کیا، اس کو زخمی کر دیا، اس کے بعد اس کا ریپ کیا، بچہ بھی مر گیا اور ماں بھی 3 دن بعد راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں انتقال کر گئی۔ اور جو ڈسٹرکٹ ہسپتال سے رپورٹ جاری ہوئی اس میں لڑکی کے لواحقین نے لکھا تھا جی ہاں ہم نے میت وصول کر لی ہے۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں نور مقدم کیس کے حوالے سے۔ تو نور مقدم کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں گردش کر رہی تھیں، بہت سی چیزیں سامنے بھی آ رہی تھیں، پولیس کے آف دی ریکارڈ بیانات بھی سامنے آ رہے تھے، اور صحافی ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور پولیس آف دی ریکارڈ انفارمیشن شیئر کر رہی تھی، لیکن ہائی پروفائل کیس ہونے کی وجہ سے، ایک ایلیٹ کلاس کا کیس ہونے کی وجہ سے اس کی تفصیلات اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی جس طرح عام کیسز کی تفتیش اور تحقیق سامنے آتی ہے۔ آج اور کل یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ نور مقدم نے خودکشی کی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ جو ظاہر جعفر جو قاتل ہے مبینہ نور مقدم کا، اس نے جب بات چیت کی تو اس نے اس پورے ریمانڈ کے اندر، کیونکہ اس کو بہت بہترین مواقع دیے گئے تھے کہ وہ اپنی بات کرے، اپنا نقطہ نظر بیان کرے، وہ عدالت میں بھی آتا رہا، اس کا وکیل بھی پیش ہوتا رہا، تو کسی بھی لمحے میں ظاہر جعفر نے یہ بات نہیں کی کہ
نور مقدم نے خودکشی کی تھی اور اس نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس کے خاندان کو طعنے نہ ملے اور نور مقدم کی بدنامی نہ ہو۔ تو یہ اب کچھ باتیں کچھ حلقوں کے اندر یہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیس کا رخ موڑنے کے لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ نے بہت کلیئر کٹ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر اتنے لیکوناز ہیں اور اتنی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا قاتل بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کیسز سے یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے گناہ پھنس جاتے ہیں اور قاتل یہاں آسانی کے ساتھ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ آج ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کالعدم مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ جاری کیا جو 20-25 گھنٹوں کے بعد بھی پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعد رضوی پر ظلم کا سلسلہ بند کیا جائے، اور تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ہیش ٹیگ کے تحت ٹویٹس کر چکے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر جو لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک اور معلومات کی حد تک پاکستان میں اس سے بڑا ٹرینڈ آج تک نہیں بن سکا کہ جس میں 19-20 گھنٹے کے اندر 13 لاکھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا نقطہ نظر اس کے تحت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ بہت سوچنے کی حامل ہیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ کس جانب بڑھ رہے ہیں اور کس سمت ہمارے جو قدم ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے آج اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا ہے اور ان کی جگہ خالد منصور صاحب کو سی پیک اتھارٹی کا نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ خالد منصور صاحب اسد عمر صاحب کے بڑے کلوز ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خالد منصور صاحب کے آنے کے بعد چین کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بڑی پیش رفت ہوگی، لیکن جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اس منصب پر عائد کیا گیا تھا، اس منصب پر لایا گیا تھا، تو اس بات کی خوشگوانی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سی پیک کا معاملہ بھی بہتر ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی مہارتوں کے ذریعے میڈیا کے ساتھ معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے، اور وہ جو ایک خلیج پائی جاتی ہے حکومت میں اور میڈیا میں، اسے پاٹنے میں اپنا تجربے کی بنیاد پر، اپنی مہارت کی بنیاد پر اپنا رول پلے کریں گے۔ اور میری ذاتی معلومات کے مطابق انہیں اس وقت میڈیا کے ہی ان کے قریبی دوستوں نے روکا تھا کہ آپ اس وقت منظر عام پر نہ آئیں، کیونکہ جب آپ آئیں گے تو بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے، بہت سی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، تو بہت سے پرابلم بھی کریٹ ہو سکتے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے شاید اس وقت ان کی بات نہیں مانی، یقینی طور پر نہیں مانی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں، انہیں خود بھی اس بات کا ادراک ہے، اس بات کا احساس ہے۔ پہلے انہوں نے جو میڈیا کا شعبہ تھا اس سے ریزائن کیا، اور آج انہوں نے سی پیک اتھارٹی کا جو تھا چیئرمین شپ اس سے بھی ریزائن کر دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی کامیابی کے ساتھ نہیں، اپنے دامن پر بہت سے الزامات اور بہت سی ناکامیوں کے داغ لے کر آج اس عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔